آج ہمارے سامنے پاکستانی کرکٹ کے دو بڑے محاذ ہیں۔ جی بالکل۔ ایک طرف تو پاکستان سپر لیگ کا مستقبل ہے، جہاں پرانی اور نئی ٹیموں میں کھلاڑیوں کو چننے کے طریقے پر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے دو سب سے بڑے ستارے بابر اعظم اور محمد رضوان، جن کی T20 صلاحیتوں پر آسٹریلیا میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور آج ہم ان دونوں موضوعات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ PSL میں نیلامی اور ڈرافٹ کی بحث کے پیچھے اصل میں کیا چل رہا ہے، اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بگ بیش لیگ میں ایسا کیا ہوا جس نے بابر اور رضوان پر ایک نیا سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ تو چلے پھر PSL سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ چیئرمین PCB محسن نقوی نیلامی چاہتے ہیں، لیکن پرانی ٹیمیں اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ ہے پیسہ، فائنانسز۔ اچھا، وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم پہلے ہی زیادہ منافع نہیں کما رہے، بلکہ کچھ تو نقصان میں جا رہی ہیں۔ نیلامی سے کھلاڑیوں کی قیمتیں آسمان پر چلی جائیں گی، جو ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ ڈرافٹ سسٹم کو ہی بہتر سمجھتی ہیں؟ جی، اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ اسی کو ترجیح دیتی ہیں۔ اور یہ جو کھلاڑیوں کو برقرار رکھنے یعنی ریٹینشن پر تنازع ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ بالکل، یہ ایک اور بڑا نقطہ ہے۔ نئی ٹیمیں چاہتی ہیں کہ کسی بھی کھلاڑی کو ریٹین نہ کیا جائے، سب صفر سے شروع کریں؟ جی، تاکہ سب کو برابر کے موقع ملے اور وہ اپنی مرضی کی ٹیم بنا سکیں۔ جبکہ پرانی ٹیمیں جن کے پاس بڑے اسٹارز ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کو نہیں چھوڑنا چاہیں گی۔ وہ کم از کم 5 کھلاڑیوں کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ PCB نے ایک درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کی ہے، 3 کھلاڑیوں کی۔ لیکن لگتا ہے کہ معاملہ 1 یا 2 پر ہی طے ہوگا۔ لگتا تو یہی ہے کہ آخر میں 1 یا 2 کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے پر ہی سمجھوتا ہو جائے گا۔ تو اب آتے ہیں بابر اور رضوان کی طرف۔ ان کے اسٹرائک ریٹ پر بحث تو خیر کافی پرانی ہے۔ جی، لیکن بگ بیش لیگ میں جو ہوا وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ خاص طور پر بابر اعظم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا۔ ہاں، وہ بہت اہم ہے۔ ایک میچ میں ان کی ٹیم 190 رنز کا تعاقب کر رہی تھی اور بابر نے 11ویں اوور میں لگاتار 3 گیندیں ضائع کی۔ پھر آخری گیند پر 1 رن لے کر اسٹرائک اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر سب سے دلچسپ بات ہوئی ہے نا؟ جی، ان کے ساتھی کھلاڑی اسٹیو اسمتھ نے وہ 1 رن لینے سے انکار کر دیا۔ واہ! اسمتھ نے ایک واضح پیغام دیا کہ اب جارحانہ کھیل کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس نے کر کے بھی دکھایا۔ بالکل، اس کے فوراً بعد اگلے اوور میں اسمتھ نے 4 چھکے لگا کر 32 رنز بنا ڈالے۔ یعنی اس نے ثابت کیا کہ T20 کرکٹ انتظار کرنے کا نام نہیں ہے۔ بالکل، موقع ملتے ہی میچ ختم کرنے کا نام ہے۔ اعداد و شمار بھی یہی بتاتے ہیں۔ دیکھیں نا، اسمتھ نے 28 گیندوں پر 58 رنز بنائے تھے، جبکہ بابر 38 گیندوں پر 47 رنز بنا پائے تھے۔ جی، تو یہ واقعات بابر اور رضوان کے لیے ایک آئی اوپنر ہیں۔ اور اس سے نہ صرف غیر ملکی لیگز میں ان کے مستقبل پر سوالات اٹھ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ کیا انہیں T20 کرکٹ کے لیے اپنے انداز کو مکمل طور پر بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف PSL اپنے اندرونی تضادات سے لڑ رہی ہے، پیسہ، روایت اور جدت کے درمیان ایک کشمکش، اور وہیں ہمارے 2 بہترین بلے بازوں کو بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ کے بحران کا سامنا ہے۔ اور یہ صورتحال ایک بہت بڑا سوال پیدا کرتی ہے کہ کیا کھلاڑیوں کو اپنی قومی ٹیم کی ضروریات کے مطابق کھیلنا چاہیے یا بین الاقوامی لیگز کے بدلتے ہوئے معیار کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہیے؟ اور جب ان دونوں میں تصادم ہو تو جیت کس کی ہوتی ہے؟ کھلاڑی کی، ٹیم کی یا پھر کرکٹ کی؟